امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں مذاکرات کے 6 دور ہو چکے ہیں، مگر ساتھ ہی لڑائی کا میدان بھی گرم ہے، جس کے لیے فریقین ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ امریکی فوج کے ترجمان کرنل ڈیو بٹلر کے ایک حالیہ بیان پر کہ طالبان امن کے خواہش مند افغانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پہ کہا کہ جب تک آپ یعنی امریکہ ہمارے ملک پہ قابض رہیں گے، کوئی بھی سچا افغان امن نہیں چاہے گا، بلکہ آپ کو باہر دھکیلنے کی کوشش کرے گا۔ آپ افغانوں کی نہیں، صرف امریکہ کی بات کریں اور اپنا قبضہ ختم کرنے کے طریقوں پر غور کریں۔ اب اس الزام تراشی کا آغاز ہلمند میں امریکی فضائی کارروائی کے نتیجے میں 17 افغان پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد ہوا۔ یہ واقعہ حال ہی میں رونما ہوا ہے۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سال پہلی مرتبہ افغانستان میں سویلین ہلاکتوں کی اکثریت کے بھی اقوام متحدہ کے افغان امدادی مشن نے امریکہ اور اتحادی فوجیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو صورتحال کس وقت طرف جا رہی ہے اور جو امن مذاکرات ہیں ان سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے اس وقت قلیل مدت میں، اسی بارے میں ہم بات کریں گے سید محمد علی سے جو ہمارے ساتھ ہیں، جنوبی ایشیائی امور کے ماہر۔ علی، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو ہم امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ 6 دور ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جنگ بندی کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس پہ کوئی پروگریس ہم نے نہیں دیکھا۔ نمبر 2، اس دفعہ جو مذاکرات جب ختم ہوئے تو دونوں ہی جانب سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ جلد ملیں گے یا دوبارہ کب ملیں گے، کن ایشوز پہ بات کریں گے، ایسا کچھ نہیں نظر آیا۔ اس سے کیا اشارہ ملتا ہے ٹاکس کے پروگریس کے بارے میں؟ ٹاکس تو جی مجبوری ہے، دونوں طرف کی مجبوری ہے، اور ٹاکس اس وقت چل رہی ہیں۔ امریکہ کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں، کیونکہ اگر جلد بازی کی تو وہی انجام اس کا ہونا ہے جو 17-18 سال پہلے افغانستان میں ہو رہا تھا۔ ایک تو امریکہ کے اوپر یہ پریشر ہے، مگر یہ ہے کہ 17-18 سال ہو گئے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ اب صورتحال ایسی ہے کہ اب جتنا نقصان طالبان کر رہے ہیں اتنا ہی نقصان جو ہے وہ افغانی فورسز اور امریکن حمایت کے ساتھ ایئر پار کے ساتھ نقصانات ہو رہے ہیں۔ کشیدگی بھی چل رہی ہے، این جی اوز کے اوپر بھی حملے چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں مشترکہ سطح پر ہیں۔ مگر یہ ہے کہ اگر امریکہ یہاں سے نکلتا ہے اور اگر یہ کشیدگی کا ماحول جو ہے یہ حل نہیں ہوتا تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو باقی ممالک ہیں وہ پھر ملوث ہو جائیں گے۔ اب جو ہے داعش کا یہاں پر اثر بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک طرف آپ بیک ٹو اسکوائر ون چلے جائیں گے پلس نئی ایڈیشنل مسائل کے ساتھ، تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ مذاکرات جیسے تیسے بھی ہوں مجبوری ہے دونوں سائڈز کو کرنے ہیں اور جاری رکھنے ہیں۔ اب دوسری طرف ان مذاکرات کے علاوہ جو بہت بڑا ایشو ہے وہ بار بار وہی ہے انٹرا افغان ڈائیلاگ، یعنی افغانستان کے مختلف دھڑوں کے درمیان بات چیت۔ اس وقت صدر اشرف غنی جس قسم کی اپوزیشن کا سامنا کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ کل حنیف اتمر کی جانب سے یہ الزام، جو سابق انٹیلیجنس چیف بھی رہ چکے ہیں، یہ الزام کہ صدر غنی اور ان کی حکومت جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بات چیت میں ایک رکاوٹ ہے، یہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ طالبان نمائندگی کرتے ہیں اگر پشتون سینٹیمنٹ کی، تو کیونکہ جب ایک پشتون ہی حکومت کے اندر ہو اور وہ امریکنوں کے ساتھ کام کر رہا ہو، اور طالبان کا تو یہی مسئلہ ہے کہ افغانی حکومت جو ہے وہ امریکی حمایت کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں چاہتے، اور بالخصوص جب وہ نہ صرف اس میں جس طرح آپ تاجک، جس طرح عبداللہ ہیں، آدھے پشتون آدھے تاجک، مگر ان کو تاجک سمجھا جاتا ہے، مگر اگر ایک پشتون جو ہے وہ حکومت کے اندر ہے تو ظاہر ہے طالبان کے ساتھ تو ان کی کشیدگی ہونی، مگر سیاست کے اندر، افغانی سیاست کے اندر بھی کشیدگیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عبداللہ اور اشرف غنی جو ہیں وہ پار شیئرنگ ان کا فارمولا ہے، آپس میں ان کی ٹینشن بھی ہے، اور لویا جرگا میں عبداللہ نے شرکت بھی نہیں کی اگرچہ وہ اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں۔ تو یہ کہ جو سیاسی ٹینشنز چل رہی ہیں وہ کس حد تک مشکل بنا دیں گی غنی حکومت کے لیے ہی کوئی ایسی کہہ لیجیے اور وہ کہہ لیجیے کہ پینل تشکیل دینا، کوئی ایسا سیٹ اپ کریٹ کرنا جو طالبان کے ساتھ بات کر سکے، کتنا مشکل ہو جائے گا؟ کافی مشکل ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ قطر میں یہ ان کی بات چیت ہونی تھی تو طالبان نے کہا کہ یہ تو آپ کیا برات بھیج رہے ہیں اتنے زیادہ لوگوں کی، اور افغان حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ طالبان سے بات کر رہا ہے، ان کو شامل نہیں کر رہا۔ جو انہوں نے لویا جرگا کیا وہاں پر خواتین کو ہی یہ کہہ دیا گیا کہ آپ چپ کر جائیں، آپ بات نہ کریں، کیونکہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کم از کم 30% خواتین کی شمولیت ہو۔ طالبان بھی مکس سگنلز بھیج رہے ہیں، اور طالبان نے تو لویا جرگا کی ساری جو ریکمنڈیشن تھی ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ بریفلی اگر آپ مجھے یہاں پہ یہ بتا سکیں کہ جو اس وقت سیاسی اعتبار سے افغانستان میں ہو رہا ہے، کیا اس کو صرف
किसी भी मुल्क में इंतखाबात से पहले जो पॉलिटिशियंस एक दूसरे के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, सिर्फ उस तनाजुर में देखा जाना चाहिए या उससे ज़्यादा बड़ी इसकी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? क्योंकि जब वॉइस ऑफ अमेरिका आई अफगानिस्तान की जो अमेरिका के लिए एम्बेसडर रोया रहमानी, तो उनका यह कहना था कि इससे हम बिल्कुल परेशान नहीं है, क्योंकि किसी भी इंतखाबी साल में सियासतदान इस तरह करते हैं, एक दूसरे के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। सो क्या कहेंगे आप? नहीं, इस वक्त ये जो हालात है, अगर आप उसको ज़रा पस मंज़र उसका अगर आप देखें कि इस वक्त क्या हकीकी तौर पे क्या हो रहा है अफगानिस्तान में और अमेरिका निकलना चाह रहा है, तो इसमें यकीनन जाहिर है अगर हुकूमत ही एक आवाज़ से बात नहीं करेगी तो वो तालिबान के साथ कैसे बात करेंगे, कैसे कोशिश करेंगे कि तालिबान जो है उस हुकूमत के अंदर आ सकें, बजाय कि तालिबान जो है वो हुकूमत छीने। तो अगर वो एक आवाज नहीं होगी और पैरेलल फोर्स बन रहा है, ठीक है, सो ये इसकी अहमियत कुछ ज्यादा है। ऑलराइट, सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ है, जनूबी एशियाई उमूर के माहिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।